آخری دو حدیثیں انتہائی کریٹیکل ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کیے؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھولتا. یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے، یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی. آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا. 7ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. 5 باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی. 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، یہ نمبر 1. نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے الحمدللہ، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا جائے. تو یہ بھی صدقہ ہے مفت کا. نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. دیکھ لیں، کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے. کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ. نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے. نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے. الحمدللہ. اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی گزرنے کی وجہ سے، مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے میں سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھ دیتا ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں داخل کر دیا. والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں. آخری حدیث 8ویں حدیث، موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور ریڈ. اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو حدیث آج تک نہیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. دیکھتے جائیں. نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی. اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے نام سے. نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا. نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو تحلیل کہتے ہیں. نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، امر بالمعروف. نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی نہیں عن المنکر. نمبر 7، آپ حیران ہو جائیں گے، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے. تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، مجھے بتاؤ
اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ ہے فلسفہ اسلام کا. یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں. اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صدقہ ہے. حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ جو ہے حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت, اس کو پورا کرنا بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے, ثواب لکھتا ہے الحمدللہ. اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جاوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی, وہ میں کوٹ کروں گا. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے, کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے. ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے لیکن بعض اوقات وہ زبردست قسم کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی ہے. تو غامدی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کالڈ قسم کے صوفی اور مسٹسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی, جو کہتے ہیں تارک الدنیا بن جاؤ. ایون کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی, اب دوبارہ نہیں کروں گا. اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے نکاح کے نقصانات. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب وہ 3 صحابہ آئے جو میں نے مسئلہ نمبر 75A اور B بدعت والے میں بتایا, اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو, اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں, میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں. اور ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے. نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو غامدی صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے, اور وہ خالی پیپر دے کے کمرہ امتحان سے اٹھ کے چلا جائے, تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے اس کمرہ امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے, آپ کہنے میں نے پیپر نہیں دینا, آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے. بہت زبردست مثال دی, اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دے کے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں نے تو ادھر بیٹھنا ہی نہیں ہے, امتحان دے ہی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے جی میں باہر جا کے پیپر دوں گا, وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا. اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے. اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا, رہبانیت کو نہیں مانتا, گوشہ نشینی کو نہیں مانتا. اسلام ایک پریکٹیکل اور بھرپور لائف گزارنے کا جو ہے وہ ایک سوشل لائف گزارنے کا انسانیت کو درس دیتا ہے.